السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نبی اور نبی کی تمام آل پاک پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اس ماہ جمادی الاخری کی مناسبت سے باب العلم آفیشل کے ذریعے مدرسہ اہل سنت راہ بلال کی آفس سے میں امام المتقین، امیر المومنین، خلیفہ اول، خلیفۃ الرسول، حضور سیدنا یار غار و یار مزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک کے کچھ خاص نقوش آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس کی پہلی کلپ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچایا۔ آج کی اس کلپ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب دولت ایمان سے مالا مال ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کا تبلیغ اسلام کا جذبہ، تبلیغ اسلام کی طلب دیکھیے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہونے کے بعد، غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو تسلیم کرنے کے بعد ہمیشہ آپ کے دل میں، ہر لمحہ آپ کے دل میں یہ تڑپ رہتی، یہ چاہت رہتی کہ کس طرح سے دین اسلام کی تبلیغ کو عام کیا جائے، کس طرح سے اشاعت اسلام کو پھیلایا، اشاعت اسلام کو عام کیا جائے، کس طرح سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا چرچا کیا جائے، کس طرح سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جائے، کس طرح سے وحدانیت کا درس دیا جائے، بتوں کے سامنے جھکی ہوئی پیشانیوں کو وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے کی دعوت دی جائے، کس طرح سے لوگوں کے دلوں کو ایمان کی دولت سے منور و روشن و تابناک کیا جائے، یہ تڑپ آپ کے دل میں ہر وقت رہتی۔ آخرکار صبر کا بندھن ٹوٹتا ہے۔ ایک روز سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ مجھے اجازت دین اسلام کی تبلیغ کی اجازت لینے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ آقا، آپ اجازت دیں کہ میں اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دوں، آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کر دوں، لوگوں کی پیشانیاں جو بتوں کے سامنے جھکی ہوئی ہیں ان کو وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے کی دعوت دینا شروع کر دوں۔ آقا، آپ اجازت دیں میں لوگوں کے دلوں تک آپ کا کلمہ اور لوگوں کے دلوں تک ایمان پہنچانے کی کوششیں کرنا شروع کر دوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صدیق، ٹھہرو، ابھی ہماری تعداد بہت کم ہے، رفتہ رفتہ جیسے تعداد بڑھتی جائے گی اسی طرح سے تبلیغ اسلام علی اعلان شروع کر دیا جائے گا، دین کی تبلیغ کا اعلان شروع کر دیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی طلب دیکھیے، آپ کی چاہت دیکھیے، آپ بار بار سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت دیں، اگر ہم نے یہ اعلان اعلان تبلیغ کرنا شروع نہ کی تو سرکار اسلام کا پھیلانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تبلیغ اسلام کا جذبہ دیکھا، آپ کے دل میں اشاعت اسلام کی طلب دیکھی،
عشق دیکھا، یہ جذبہ دیکھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا کی، آپ تاریخ میں آتا ہے آپ حرم شریف میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد ایک مجاہدانہ انداز میں آپ نے اعلان کر دیا، اے لوگو بتوں کے سامنے جھکنا چھوڑ دو، وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے کی دعوت دینا شروع کر دیا۔ آپ نے دعوت اللہ لوگوں تک جب پہنچائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جب لوگوں تک پہنچایا، تاریخ کو پڑھ کر دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے گھیر لیا، کفار مشرکین نے آپ کو محاصرے میں لے لیا اور آپ کو پیٹنا شروع کر دیا، آپ کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اتنا بے دردی کے ساتھ ایک قاتلانہ حملہ آپ پر کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم خون سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے، اور آپ کی زبان بند ہو جاتی ہے، آپ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ جب آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، کفار و مشرکین خوشیاں منانے لگے کہ ہم دین کا اعلان کرنے والا، محمد کا نام لینے والا اب ختم ہو جائے گا، اور اگر زندہ بھی رہا تو اتنی ضربیں لگ چکی ہیں، اتنی تکلیفیں پہنچا دی ہیں ہم نے کہ اب کبھی بھی محمد کا نام نہیں لے گا، کبھی بھی دین اسلام کی تبلیغ نہیں کرے گا۔ وہ یہ خوشیاں منا رہے تھے کہ رفتہ رفتہ جیسے وقت بڑھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بے ہوشی سے آپ کو افاقہ ہوتا ہے، آپ نے آنکھوں کو کھولا، جب آنکھوں کو کھولا، آپ کے رشتہ دار جو آپ کے قرب و جوار میں تھے، جو نا امید ہو چکے تھے ابوبکر اب نہیں بچ پائیں گے، لیکن جب آنکھوں کو کھولا تو قریب آئے، کہنے لگے اے ابوبکر بتاؤ تمہیں کوئی پریشانی ہوئی ہے، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق دیکھیے، عشق مصطفیٰ دیکھیے، جذبہ ایمان دیکھیے، دین اسلام کی تبلیغ کا جذبہ دیکھیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو یہ مت پوچھو ابوبکر تمہیں کیا ہو گیا ہے، ابوبکر تمہیں تکلیف تو نہیں ہے، یہ بتاؤ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت سے ہیں، میرے آقا کے حالات بچاؤ، کیا میرے محبوب تو ٹھیک ہے؟ جب رشتہ داروں نے اتنا دیکھا نا تو مایوس ہو گئے، آپ کے جواب کو سن کر مایوس ہو گئے کہ یہاں تو اتنا مارنے کے بعد عشق ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہاں تو عشق کی آگ اور بڑھ گئی ہے، جذبہ اور بڑھ گیا ہے، طاقت اور بڑھ گئی ہے۔ یہ سوچ کر رشتہ دار آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن ایک ماں ہے جو آپ کے قریب ہے، آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر آپ کو تسلی دیتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں تسلیاں دے رہی ہے، لیکن ابوبکر صدیق نے کہا تھا اے امی جان، اے ماں میرے حالات مت پوچھو، ماں یہ بتاؤ، اے ماں یہ بتاؤ میرے آقا کے حالات کیسے ہیں، کیا میرے آقا خیر و عافیت سے ہیں؟ آپ کا بڑا احسان ہوگا، میرے آقا کی خبر بتاؤ۔ اب ماں نے کہا تھا، ابوبکر صدیق کی ماں کہتی ہیں اے بیٹا مجھے تمہارے آقا کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، تمہارے محبوب کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، اتنا سننا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امی جان آپ کا کرم ہوگا، آپ کا احسان ہوگا امی جان، آپ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل بنت خطاب ایمان لا چکی ہیں، آپ ان کے پاس جائیے، وہ ان کو میرے آقا کے حالات معلوم ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ اپنے بیٹے کی دل جوئی کے لیے، بیٹے کے دل کو تسلی دینے کے لیے آپ کی والدہ محترمہ چلتی ہیں اور ام جمیل کے گھر پہنچتی ہیں۔ ام جمیل بنت خطاب کے گھر جا کر کہتی ہیں اے ام جمیل بنت خطاب میرے بیٹے کے حالات بہت خراب ہیں، آپ جلد چلیے، میرا بیٹا آپ کو یاد کرتا ہے۔ حضرت ام جمیل بنت خطاب آپ تشریف لاتی ہیں، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی نا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کہنے لگتی بیٹا میں نے تیری تمنا کو پورا کر دیا ہے۔ دیکھیے ام جمیل بنت خطاب آپ کے پاس آ چکی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں کو کھولتے ہیں اور سب سے پہلے یہی سوال کرتے ہیں اے ام جمیل یہ بتاؤ میرے آقا خیر و عافیت سے ہیں، میرے محبوب تو ٹھیک ہے؟ ام جمیل نے کہا تھا الحمدللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت سے ہیں، آپ ٹھیک ہیں، اتنا سننا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ام جمیل یہ اور بتا دو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں پر آرام فرما ہے؟ ام جمیل کہتی ہیں اے ابوبکر صدیق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن ارقم کے یہاں پر آرام فرما رہے ہیں، اتنا سنا نا؟ تو ماں نے کہا بیٹا اب تو دل کو تسلی ہو گئی، اب تو سکون مل گیا، لو کچھ کھانا کھا لو، تم اپنے خشک ہونٹوں کو پانی کے قطروں سے تر کر لو۔ لیکن
لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے عشق کو سلام کرتا ہوں، جذبے کو سلام کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق، کتنا عشق تھا آپ کو، آپ کہتے ہیں امی جان اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ اپنی آنکھوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کا دیدار نہیں کر لوں گا۔ ماں نے اتنا سنا، بیٹے کی عشق و جذبے کو دیکھا، ماں نے بیٹے کو سہارا دیا، کہا چلو بیٹا میں تمہیں تمہارے محبوب کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب روانہ و دوا ہو جاتے ہیں، کوئے یار کی طرف جا رہے ہیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی نظر جب سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے چہرے کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے اشک اس طرح سے بہتے ہیں کہ آپ کے رخسار سے ٹپکنا شروع کر دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کو دیکھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور بے اختیار ابوبکر صدیق کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، اور سینے سے لگانے کے بعد سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کے حالات پوچھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو چوما۔ آقا ابوبکر صدیق کی پیشانی کو چوم رہے تھے اور ابوبکر صدیق محبت رسول میں جھوم رہے تھے۔ یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، یہ ہے ابوبکر صدیق۔ لاؤ کوئی مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق کی، قربانیوں کی، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی لیے علامہ حسن رضا خان نے بڑے چھوٹے انداز میں کہا، نبی اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، نبی اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا۔ رسول و انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسول و انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ، صدیق اکبر کا، صدیق اکبر۔